بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہیں پیسے انویسٹمنٹ کرتے ہیں، کاروبار میں کسی کے ساتھ شراکت داری کرتے ہیں، پارٹنرشپ کرتے ہیں، یا کسی کو ضرورت کے طور پر ہم قرض کے لیے رقم دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی ضرورت کو پورا کر سکے، اپنے معاملات کو سنبھال سکے، سیدھا کر سکے۔ اگر کسی کو قرض دیا جائے تو جب ہم قرض دے رہے ہوتے ہیں تو اس کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ بیچارہ بس بہت زیادہ مجبور ہے اور آپ نے اس کی مدد کی، آپ ہی اس کے لیے سب کچھ ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کی جائے، کسی کے ساتھ کاروبار کیا جائے، تو اس جب بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، پیسہ لگانا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو اس کا انداز ایسا ہوتا ہے، اتنا میٹھا انداز ہو، اس طرح وہ ہمیں باتیں سمجھاتا ہے اور اس انداز میں ہمیں سارے معاملات بتاتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے زیادہ مخلص، اچھا اور سچا بندہ ہمیں دنیا میں مل ہی نہیں سکتا۔ لیکن جب کاروبار میں پیسے انویسٹ کر دیں، پریشان حال ضرورت مند کو قرضہ دے دیں، اس کی رقم دے دیں، اس کا وہ مسئلہ حل ہو جائے، اور پھر اس کے بعد بسا اوقات وہ اس طرح پریشان کر دیتے ہیں کہ اللہ مان والحفیظ۔ اور بحیثیت مسلمان ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ کسی کی رقم ہم دبا کر بیٹھ جائیں، کسی کے پیسے کھا جائیں، اس کا جائز حق جو اس کی ذاتی رقم ہے وہ ہم اسے ادا نہ کریں، تو ہم مرنے کے بعد قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ کیا ہم اس زندگی سے بالکل بے فکر اور بے پرواہ ہو چکے؟ کیا ہمیں مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو جواب نہیں دینا؟ اس کا حق دبا کر بیٹھے ہیں، کسی کی ضرورت ہے، کسی نے اپنی بچی کی شادی کے لیے پیسے جمع کیے ہوتے ہیں، کسی نے اپنی کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے پیسے جمع کیے ہوتے ہیں، لیکن جس کو رقم دے دی جاتی ہے وہ اسے اس چیز کی پرواہ قطعاً نہیں ہوتی۔ اس طرح کے بے شمار معاملات ہمیں جو ہے وہ آج کل نظر آتے ہیں۔ اگر کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ اس کی رقم کسی نے دبا لی ہے، یا اس نے کسی کو قرض دیا تھا، کاروبار میں انویسٹمنٹ کی تھی، اب وہ نہ فون اٹھا رہا ہے اور بولتا ہے نقصان ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، کوئی جواب نہیں دے رہا، اور ہماری رقم جو ہے وہ پھنس گئی ہے، بہت زیادہ پریشان حال ہے، تو مکروہ وقت نہ ہو 2 رکعت نفل حاجت کے ادا کرنے۔ رات کا وقت بہت اچھا ہے، عشاء کی نماز کے بعد، رات سونے سے پہلے جب بالکل تنہائی ہوتی ہے نا، سناٹا ہوتا ہے، کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہوتا، وہ وقت بڑا شاندار ہے، بہت اچھا وقت ہے۔ اس سے بھی زیادہ اچھا وقت ہے تہجد کا، کہ اگر ہم اس تہجد کے وقت میں اٹھیں، تہجد کی 2 رکعت ادا کریں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اب نماز میں پڑھنا کیا ہے؟ 2 رکعت نفل حاجت ادا کرنے، بہترین وقت میں نے جیسے کے سامنے بیان کیا تہجد کا، ورنہ رات کا، ورنہ مکروہ وقت کے علاوہ کسی بھی وقت یہ عمل کر سکتے ہیں۔ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت۔ اس کے بعد جب ہم سجدے میں جائیں گے تو سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ۔ اس کو پڑھنے کے بعد 75 مرتبہ سجدے ہی میں 75 مرتبہ ہم پڑھیں گے یا مذل یا معز، یا مذل یا معز، یہ ہم نے پڑھنا ہے 75 مرتبہ۔ اس کے بعد جب ہم کھڑے ہوں گے اور پھر پوری نماز ہم نے اس طرح مکمل کر کے، نماز کمپلیٹ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خشوع اور خضوع کے ساتھ گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی فریاد پیش کرنی ہے۔ انشاءاللہ چند دنوں میں ہی اللہ نے چاہا تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جب تک مسئلہ حل نہ ہو سکے تو روزانہ، نہیں تو ہفتے میں 1 دن، شب جمعہ بہترین ہے، اس میں پڑھنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ چند ہفتے ہم یہ عمل کریں گے، انشاءاللہ چند ہفتوں میں ہی ہماری رقم ملنا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔